بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے لیے رمضان مبارک پلان 2020 پلان نمبر 2، یعنی ہم کیا سوچیں، کیا پلان کریں، ہماری کیا منصوبہ بندی ہو جس سے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی خیر و برکت کا ہو جائے اور پورے طور پر ہم اس رمضان سے مستفید ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ موجودہ حالات میں کورونا وائرس کے اس وبائی امراض کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے بہت کچھ پابندیاں ہیں، اور وہ پابندی ہمارے حق میں ہے، ملک اور ملک کے باشندوں کی بہتری میں ہے، اور ہمیں اس پابندی کو نبھانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے پابندیوں کو نبھاتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ اس لیے پلاننگ کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جا رہی ہے۔ اگر رمضان 2020 کو آپ پلان کر لیں گے اچھے سے تو آپ زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس لیے آئیے رمضان 2020 کے پلان نمبر 2 میں کچھ چیزوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتلا دیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو مسلسل آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں آپ کے سوالات بھی چاہیے، آپ کے ذہنوں میں جو بھی منصوبہ بندی ہو، آپ محسوس کریں کہ اسے پیش کرنا چاہیے، وہ آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور سوالات بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ پلان نمبر 2، رمضان المبارک میں ہمیں کن چیزوں پر زیادہ زور دینا ہے؟ آئیے آج ان چیزوں کا شمار کرتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اصل کیا ہے؟ روزہ۔ کیوں؟ روزہ ہی تو اس کا اصل ہے، روزہ فرض ہے۔ روزے جو فرض ہیں اس کی تھوڑی تفصیلات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ روزہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو بالغ ہے، عاقل ہے۔ بالغ ہونے کا مطلب شریعت میں نیچرل بلاغت ہے یا عمر کی بلاغت ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اپنی کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ نیچرل بلوغت نہیں حاصل کر پاتے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی ہندوستان میں جو بلوغت کی ایک شرط ہے وہ شادی بیاہ کے لیے ہے، اس کو آپ ذہن میں مت رکھیے۔ حکومت نے ایک شرط رکھی ہے یہاں پر کہ 18 سال سے کم کی عمر کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، وہ روزے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ اس سے بلوغت کو مراد نہ لیں۔ بلوغت کے لیے فقہا کی جو تحریریں ہیں اور عمومی طور پر جو اسلامی شریعت کے اسکالرز کی رائے ہے کہ 15 سال یا اس سے اوپر، اگر آپ 15 سال کے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو بالغ سمجھیں، یا اس سے پہلے آپ کو نیچرل بلاغت حاصل ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ بالغ، آپ پر روزے فرض ہے۔ لیکن کیا جو اس سے کم عمر کے لوگ ہیں ان پر روزے فرض نہیں ہیں تو کیا وہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو آئے گی، لیکن آج اتنا جان لیں آپ کہ نہیں، روزے فرض تو نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن روزے رکھنا ان کے لیے بہتر ہے، اجر کا کام ہے،
ثواب کا کام ہے، بہت اچھا ہوگا کہ وہ روزے رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ کیا ماحول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوی کا، آپ کے زمانے کے سماج اور سوسائٹی کا، کہ عورتیں اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتی تھی، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے کہ انہیں جب بھوک پیاس کا احساس ہوتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ بھوک پیاس کے احساس اور اس کی شدت کے نتیجے میں یہ بچے پریشان ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتی تھیں؟ انہیں کھلونے دے دیا کرتی تھی کھیلنے کے لیے۔ ان کے لیے بہت سارے کھلونے ہوتے تھے جس کو دیتی تھی کہ کھیل کر وہ وقت گزار لیں اور ان کا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بھی ہمیں روزے کی ترغیب دینی ہے، روزے کی عادت بھی ڈلوانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی ان کے لیے۔ بلکہ ماں باپ اگر بچوں کے روزوں میں کردار ادا کریں گے تو ماں باپ کو بھی اجر ملے گا۔ گھر کا ماحول بننا چاہیے، روزے کا ماحول ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو روزہ جن کے اوپر فرض نہیں ہے، جو روزہ نہ رکھیں تو مجرم نہیں ہے، انہیں بھی روزہ رکھنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ تو پہلا جو کام ہے ہمارا روزہ ہے۔ دوسری اس میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ کہ آپ مسافر نہ ہو۔ مسافر کا مطلب سفر میں نہ ہو۔ آج کل تو ویسے بھی سفر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، عام حالات میں آپ کو گھر میں رہنا ہے، لیکن اس بات کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسافر نہ ہو۔ اگر آپ مسافر ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو وہ روزہ آپ کا ہوگا، بلکہ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ روزہ رکھ لیں آپ، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو کوئی حد درجے دقت نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس کو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، البتہ قضا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور بیمار کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ ایک بیمار وہ ہے جو فوری بیمار ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، دوا اس کا ایسا روٹین میں ہے جس کی پابندی ضروری ہے، تو اس کے لیے روزے کے ان ایام میں، رمضان کے مہینے میں روزہ ضروری نہیں ہے، وہ اس کی قضا کرنے کا بات ہے۔ لیکن ایک بیمار کی شکل وہ ہے کہ جو بیماری مستقل ہو، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری ایسی ہے کہ آپ کو کبھی امکان نہیں بظاہر کہ آپ روزہ رکھ سکیں گے، قضا نہیں کر سکیں گے آپ، مثلا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یا کچھ ایسی بیماریاں آج کل کے زمانے میں ہیں، کبھی ہائی شوگر کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہارٹ کے بہت سارے پرابلمس ہیں، ڈاکٹرز اس سلسلے میں آپ کو اچھی رہنمائی کریں گے۔ اگر ڈاکٹر قطعی طور پر آپ کے لیے متعین کرتا ہے کہ آپ کو روزہ ابھی بھی نہیں رکھنا ہے رمضان میں، اور آئندہ بھی آپ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، مستقل آپ کو دوا لینی ہے، مستقل آپ کو اپنا علاج کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے شریعت میں قضا کے بجائے فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ آپ جو متوسط کھانا نارمل دنوں میں، مثلا سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں میں کچھ دنوں میں اسپیشل انسان کھانا کھاتا ہے، نارمل دنوں میں جو آپ کی پوزیشن ہے، جتنے آپ کے 2 وقت کے کھانے پہ خرچ ہوتا ہے، آپ وہی 2 وقت کا کھانا یا اس کی قیمت کسی مستحق آدمی کو دے دیں، کسی غریب آدمی کو دے دیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ روزے دار ہو، بہتر ہے ڈھونڈ لیجیے آپ کسی روزے دار کو، اور وہ غریب بھی ہو، آپ اس کو ڈیلی کا کھانا دیتے رہیں، یا اس کو آپ اتنی قیمت دیتے رہیں جس سے وہ اپنے کھانے کا انتظام کر لے۔ تو بطور فدیہ شریعت نے اس لیے اس بات کو رکھا ہے تاکہ آپ سے اس بوجھ کو شریعت دور کر دے جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن و دماغ پر، دل و دماغ پر رہے گا۔ تو روزہ فرض ہے اس کے لیے جو صحت مند ہے، روزہ فرض ہے اس کے لیے جو بالغ ہے، روزہ فرض ہے اس کے لیے جو مقیم ہے۔ اسی طرح عورتیں، خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جس کو پیریڈ کہتے ہیں، خواہ وہ عام دنوں کی ہو یا بچوں کی پیدائش کے بعد ہو،
ان کے لیے بھی روزے ان دنوں میں رکھنا ممنوع ہے۔ اب یہ کیٹیگری ایک الگ بن گئی۔ مسافر کے لیے روزہ ممنوع نہیں ہے، گنجائش ہے۔ مریض کے لیے ممنوع نہیں ہے، الا ہے کہ مدمن مریض ہو، ایسا مرض ہو جو اس کی صحت اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔ لیکن عورتوں کے لیے ممنوع ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو ان کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ آپ شریعت کے احکامات کی ترتیب دیکھیے، ایک ہی چیز ہے روزہ، فرض ہے یعنی ضروری ہے، وہی روزہ کسی کے لیے گنجائش ہے، وہی روزہ کسی کے لیے اس کی شکل بدل گئی فدیہ دے دے گا، وہی روزہ کسی کے لیے ممنوع ہے اس کی کنڈیشن کی بنیاد پر، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں آپ اس روزے کی قضا کر لیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے جن کے بچے بہت چھوٹے ہوں، دودھ پیتے ہوں، اور دودھ پلانے کی وجہ سے انہیں اپنی صحت پر خطرہ ہو، بچے کی صحت پہ خطرہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں گی تو شاید ان کے بچے کے لیے مصیبت بن جائے گی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ یہ جو گنجائشیں ہیں شریعت میں، ان کا ہم کو ادراک رکھنا ہے، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے پلان نمبر 2 میں، کہ ہم روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت، روزے کا اجر وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اجر کیا ہے روزے کا؟ اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا، ہمارے تصور سے بھی بڑا، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اعلان کر دیجئے، لوگوں میں بتلا دیجئے کہ روزہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خصوصی دے گا۔ ہر چیز کا کاؤنٹنگ سسٹم ہے، بہت ساری چیزوں میں اجر کا، اتنا آپ نے کیا تو اتنا اجر۔ یہاں روزہ جو ہے نا، اس میں کاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشلی خصوصی طور پر فرماتا ہے کہ روزہ تو بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہوں، یعنی جو میں فیصلہ کرنا چاہوں گا اور جو کچھ دینا چاہوں گا وہ میں دے دوں گا، اور روزے دار اس کی توقع نہیں کر سکتا ہے، اس کا حساب نہیں لگا سکتا ہے، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے وہم و گمان سے پرے ہے۔ یہ ہے روزے کا اجر۔ اور یہی نہیں صرف روزے کا اجر ہے، روزے دار کے اعمال، ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے جو اعمال عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس پلان نمبر 2 میں آپ کو گویا روزے کی اور رمضان کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینی ہے، تاکہ آپ اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے گرد و بیش میں، اپنے ماں باپ میں اور اپنے پورے ماحول میں روزے کا ماحول بنا لیں۔ اس لیے اس پلان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ پلان ہوگا کہ روزہ وہ بہت اہم ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بہت مقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی خیر کا مہینہ ہے، بہتری کا مہینہ ہے۔ شیطان اس میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہمارے نیک عمل کے اجر بڑھا دیے جاتے ہیں 70 گنا۔ 70 گنا، لفظ 70 کا لفظ مت اہمیت دیجئے، 70 گنا کا مطلب بے حد و حساب، اتنا کچھ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نوافل پڑھیں گے، آپ فرائض ادا کریں گے، آپ صدقہ و خیرات کریں گے، آپ کسی سے بھلائی کی بات کریں گے، کسی کو اچھی بات بتلائیں گے، کسی کو آپ سکھلائیں گے۔ میں آپ کو اور ایک چیز بتلا دوں، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے تلاوت کی تو ہر حرف پر 10 نہیں کی ہے۔ رمضان مبارک میں اگر ہم نے قرآن کو تلاوت سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، قرآن کی تلاوت کی، ہم نے اس سے شرف یابی حاصل کی، تو کیا ہوگا؟ آپ بڑھا دیجئے اس کو، 70 گنا وہ بھی بڑھ جائے گا آپ کا۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، قرآن جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ممکن ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے پہلا جو
اپنے ذہن و دماغ میں اس پلان نمبر 2 میں ہم کو اور آپ کو رکھنا ہے وہ یہ روزے کی اہمیت، ماہ مبارک کی اہمیت۔ اسی کے اگینسٹ ایک چیز آتی ہے جس کو اپنے ذہن و دماغ سے کھرچ کر ہم نکال دیں، وہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی بے حرمتی کا ہم ارتکاب کر دیں، رمضان مبارک کے مہینے کی بے حرمتی کا ارتکاب کر دیں۔ بے حرمتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں پر ہمیں متوجہ فرمایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روزے دار کے سامنے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، کھانا پینا ہے، آپ چھوٹے ہیں یا آپ مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں، عذر ہے آپ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ اس بارے میں احتیاط کریں گے کہ کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائے پیئیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، اگر آپ رمضان مبارک میں ہوٹل کھولتے ہیں، اگر آپ رمضان مبارک میں کھانے پینے کی چیزیں دن میں سڑک پر بناتے اور بیچتے ہیں، اعلانیہ آپ کے یہاں کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو اور آپ کو سکھائی ہے، بتلائی ہے کہ رمضان مبارک کی حرمت گویا کہ آپ نے پامال کر دی۔ محترم مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، نہ کھانے کا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر آفتاب تک، غروب آفتاب تک، اس لیے اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ رکھ لے اسے چاہیے کہ اگر اس سے کوئی لڑے جھگڑے، گالم گلوچ کرے، بد زبانی کرے، تو صرف خاموشی کے ساتھ اس کو ایک جواب دے دے کہ دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کہ روزے دار ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان پر کوئی لگام نہیں، جو چاہا زبان سے بک دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی برائی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ روزے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زبان بھی پابند ہو جائے، آپ اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں، کوئی غلط بات نہ کہیں، کسی کے بارے میں نہ کہیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جو لغو ہو، جو بے حیائی کا ہو، جو بے شرمی کا ہو، جو بد تہذیبی کا ہو، جو بدتمیزی کا ہو۔ آپ کو اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تب گویا کہ آپ نے رمضان کی متبرک مہینے کی اہمیت کو سمجھا، تب گویا کہ آپ نے روزے کی حرمت کا پلان کیا ہے۔ اور اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ سے سب کچھ سرزد ہوگا، آپ روزہ بھی رکھیں گے، زبان بھی آزاد رہے گی، جیسے تھی زبان ویسے آزاد رہے گی، آپ روزہ بھی رکھیں گے اور آپ نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، آپ روزہ بھی رکھیں گے اور دن بھر سو کر گزار دیں گے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کتنا اچھا وقت ضائع ہو گیا۔ تو پہلی چیز رمضان مبارک میں آپ کو پلان نمبر 2 میں جس چیز کو، جس اہمیت کو ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے وہ ہے روزے کی حرمت، روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت، رمضان مبارک کے مہینے کی اہمیت، خیر کو سمیٹنے کا جذبہ اور پورا ماحول بنانا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ۔ اب آئیے پلان نمبر 2 میں دوسری چیز جس پر ہمیں زور دینا ہے، جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، وہ ہے اپنے معمولات کو مرتب کرنا۔ یقیناً ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، میں کوئی شیڈیول ابھی 24 گھنٹے کا بنا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ آپ خود اپنا پلان کریے، آپ خود اپنا معمول بنائیے۔ ایک معمول تو وہ ہے جو اسلام نے آپ کو زندگی بھر کے لیے بنا دیا ہے، ہر شخص کے لیے۔ 5 وقت کی نمازیں رمضان میں چینج نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز کے اوقات وہی رہتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب وہی رہے گا۔ تو ایک تو شیڈیول وہ ہے جو شریعت کی طرف سے طے شدہ ہے، سحری کا شیڈیول ہے، نمازوں کا شیڈیول ہے، یہ سب طے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس فرصت ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، اس کا پلان کیسے کریں گے؟ تو رمضان مبارک میں ان اوقات کا پلان کریے۔ جب آپ پلان کریں گے تو آپ یقینی طور پر خیر کی بہت ساری چیزیں آپ اسے نوٹ کریں گے، آپ اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے اور یہ وقت آپ کے لیے قیمتی بن جائے گا۔ ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے، ایک محاورہ ہے عربوں کا، الوقت عمار او دمار۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ یا تو آپ کی زندگی بنا دے گا یا آپ کو ضائع کر دے گا۔ یا ایک دوسرا محاورہ ہے کہ وقت جو ہے
اسے آپ استعمال کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کو ختم کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے. وقت آیا، آپ نے استعمال کیا، فائدہ اٹھایا. اگر آپ چوک گئے تو وقت چلا گیا، واپس نہیں آئے گا. ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بالکل شعبان میں ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، رمضان کی آمد کا احساس دلانا شروع کر دیتے تھے. تو آپ اپنے اوقات کی پلاننگ کر لیجئے. رمضان مبارک ابھی شروع ہونے والا ہے 25 اپریل سے. آپ ابھی سے ایک پلان بنا لیجئے 25 اپریل سے لے کے 24 مئی تک کا، اور پورا پلان بنائیے، اور 24 گھنٹے کا ایک پلان الگ بنائیے، اور اس طرح بنائیے کہ آپ ان اوقات کو اچھے سے استعمال کریں گے. انشاءاللہ اگر آپ رمضان کے اوقات کا پلان اچھا بنائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ پلان نمبر 2 کا سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ اپنے وقت کی پلاننگ کر لیجئے، رمضان کا شیڈول بنا لیجئے، صرف سحری اور افطار کا نہیں. ہمارے یہاں جو ٹائم ٹیبل چھپتا ہے وہ کس کا؟ افطار کرنے کا. یقیناً افطار کا شیڈول ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ یہ کئے بج کر کئے منٹ پہ ہم روزہ کھولیں گے، اور سحری کے اینڈ کا ٹائم کیا ہے. یہ 2 چیزیں، یہ 2 ہی چیزیں، صرف وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس ہے، پورے 29-30 دن کا وقت آپ کے پاس ہے. اس 24 گھنٹے کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ یہ 2 شیڈول تو آپ کے سحری اور افطار کے لیے ہیں. ان 2 شیڈول کو آپ یاد رکھیے، لیکن آپ اپنا شیڈول بنائیے 24 گھنٹے کا، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پڑھنے کا، تلاوت کا، نوافل کا، قیام اللیل کا، ساری چیزوں کا، تراویح کا. یہ ساری چیزیں جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوقات خیر کے اوقات ہوں گے، بہتری کے اوقات ہوں گے، کامیابی کے اوقات ہوں گے. ہمیں امید ہے ناظرین کرام کہ ہم پلان نمبر 2 کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں گے. رمضان 2020 کا پلان نمبر 2، جس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، روزہ فرض ہے، روزہ بہت اہم ہے، روزہ فضیلت کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، اہمیت کی چیز ہے. اس اہمیت کو ہمیں پورے گھر کے ماحول میں بدل دینا ہے، اور پورے اپنے سماج اور سوسائٹی میں بدل دینا ہے. دوسری چیز کہ ہم اپنے اوقات کو رمضان میں مرتب کریں گے، صرف سحری اور افطار کے وقت کو نہیں متعین کریں گے، دیگر اور بھی اچھے کاموں کے لیے اپنے اوقات کو متعین کریں گے، اس کی پلاننگ کریں گے، اس کو طے کریں گے، اور انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کو اپنے لیے خیر بنائیں گے، اپنے لیے بہتری کا ذریعہ بنائیں گے. سبحانک انی کنت من الظالمین. انسان یہ سب سے برتر مولا ہے اپنے گھر پر، انسان یہ سب سے برتر مولا یہ اپنے گھر پر. اب قید میں پڑا ہے ایک وائرس سے ڈر کر.